سورۃ المائدہ آیا مبارکہ 52 ارشاد باری تعالی ہے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کا، منافقت کا مرض ہے، بیماری ہے، یسارعون فیہم، وہ دوڑ دوڑ کے ان کی طرف جا رہے ہیں، یقولون، جب ان سے پوچھا جائے کہ کبھی تم یہودیوں کی گود میں بیٹھتے ہو، کبھی عیسائیوں کی گود میں بیٹھتے ہو، تم سیدھا اور حتمی فیصلہ کیوں نہیں کرتے اور دامن اسلام کے ساتھ وابستہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو وہ جواب دیتے نخشى ان تصیبنا دائرہ، ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، کوئی پریشانی نہ آ جائے، کوئی آفت نہ آ جائے، کوئی گردش دوران ہمیں تباہ اور برباد نہ کر دے، اس لیے ہم چاہتے ہیں مسلمانوں سے بھی تعلق رہے اور یہود و نصارہ یعنی شیطان سے بھی رشتہ ختم نہ ہو، مسلمان بھی خوش رہیں اور شیطان بھی راضی رہے، تاکہ ضرورت پڑے تو مسلمانوں کے پاس اور ضرورت پڑے تو شیطان کے پاس ہم اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ محفوظ رکھے ہوئے ہوں اور بوقت ضرورت ہم اپنی سیفٹی کر سکیں۔ اللہ فرماتا ہے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اے مسلمانوں تمہیں فتح عطا فرما دے گا، او امر من عندہ، یا اپنی طرف سے تمہارا رب تمہارے لیے کامیابی کے کوئی رستے واہ فرما دے گا، کھول دے گا، فَيُصْبِحُوا، تو یہ جو منافقت کرنے والے ہیں، عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، وہ اپنے دل میں پھر بڑا شرمندہ ہوں گے، بڑے نادم ہوں گے، بڑی ندامت اور خجالت محسوس کریں گے۔ حضرات محترم، اس آیہ مبارکہ سے قبل جو پچھلے جمعۃ المبارکہ پہ میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی تھی، کیونکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ الحمدللہ ترتیب سے ہم جو ہے درس قرآن جمعہ کے موقع پر آج ہمارا یہ چھٹا پارہ ہے اور اس کا 11واں رکوع ہے، سورہ مائدہ چل رہی ہے۔ پچھلی آیہ مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا ایمان والوں یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا قلبی دوست نہ بنانا، اور میں نے عرض کی تھی کہ یہاں دلی محبت کا تذکرہ ہے، تم ان سے بزنس کرو، تجارت کرو، معاملات کرو، تعلقات رکھو، اخلاق حسنہ کا ان کے ساتھ مظاہرہ کرو، اس پہ قرآن، شریعت، حدیث پابندی عائد نہیں کرتا۔ پابندی کس چیز پہ ہے کہ ان کو اپنے دل میں جگہ نہ دو۔ جس طرح یہ دنیا جو ہے یہ بغیر دنیاوی اسباب کے انسان جو ہے وہ دنیا بسر نہیں کر سکتا، یہ زندگی گزار نہیں سکتا، اسے پیسہ بھی چاہیے، اسے اپنا کھانے کے لیے بھی چاہیے، اسے ٹریول کرنے کے لیے سواری بھی چاہیے، یہ ساری دنیاوی ضرورتیں انسان کے لیے لازمی ہیں۔ اب ان کو استعمال کرنے پہ پابندی نہیں ہے، اپنی زندگی کو ان چیزوں کے حصول میں وقف کر دینا، اسلام اس پہ پابندی عائد کرتا ہے کہ اس دنیا میں اتنا دل نہ لگاؤ کہ جب جانے کا وقت آئے تو تمہارے ہاتھ میں سوائے پچھتاوے کے کوئی باقی نہ رہے، فائدہ حاصل کرو لیکن اسے دل میں جگہ نہ دو۔ اسی طرح تمام اقوام عالم کے ساتھ اسلام اپنے ماننے والوں کو گڈ ریلیشن مینٹین کرنے کا جو ہے وہ اجازت دیتا ہے۔ تعلقات اچھے ہونے چاہیے، تو وہ تعلقات وہ تمہاری ایمانداری کی بنیاد پر ہوں، وہ تمہارے کریکٹر کی بنیاد پر ہوں، وہ تمہاری سیرت کے بنیاد پر ہوں، وہ تمہاری عملی زندگی کے حساب سے ان کے ساتھ جو ہے یہ معاملات ہونے چاہیے، تاکہ تمہارے کردار کو دیکھ کر، تمہارے انداز کو دیکھ کر، تمہارے معاملات کو دیکھ کر، تمہارے بیہیویئرز کو دیکھ کر، مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کر وہ اسلام کو نہ ماننے والے بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ جس اسلام کے ماننے والے اتنے اچھے ہیں وہ اسلام خود کتنا اچھا ہوگا۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا دلی لگاؤ ان سے نہ رکھو، باقی معاملات ہونے چاہیے۔ اب یہاں اس آیہ مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے وہ یہ کہ منافقین کا ایک گروہ ایسا تھا کہ جن کے قلبی اور دلی تعلقات جو ہیں وہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ تھے، لیکن وہ مسلمانوں سے بھی اپنا تعلق ختم کرنا نہیں چاہ رہے تھے۔ یہ بڑی اہم بات ہے
دل میں اسلام کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن زبان پہ اسلام کا اظہار جو ہے وہ ہمیشہ ہو رہا ہے۔ قلب میں، دل میں محبت اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ہے، لیکن زبان پر محبت اسلام کے لیے جو ہے وہ سمندر کی طرح بہہ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اسلام میں کامل طریقے سے داخل کیوں نہیں ہوتے، کیوں کبھی ادھر ہوتے ہو، کبھی ادھر ہوتے ہو، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذلک، کہ تمہاری کیفیت یہ ہے، نہ ادھر کے ہو نہ ادھر کے ہو، تم جو ہے درمیان میں، ادھر نفع نظر آیا تو ادھر ہو گئے، ادھر نفع نظر آیا تو ادھر ہو گئے۔ فرمایا یہ بے ایمانی اور منافقت، اس کو چھوڑ دو، اسلام کو مکمل طور پر اپناؤ اور اسلام کے لبادے میں آ جاؤ۔ تو وہ آگے سے کہتے نقش ان تصیبنا دائرہ، بات یہ ہے ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، ہمارے معاملات ہیں، ہم نے تجارت کرنی ہے، ہم نے سیاست کرنی ہے، ہم نے اور بہت ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے ہماری مجبوری ہے کہ ہم مسلمانوں سے بھی تعلق رکھیں اور ہم کفار سے بھی تعلق اسی طرح کا مضبوط رکھیں۔ آپ جانتے ہیں قرآن نے سورہ بقرہ میں اس کو بیان فرمایا، جب وہ مومنوں کے پاس ہوتے تو وہ کیا کہتے؟ قالوا آمنا، وہ کہتے ہم ایمان لائے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے، اپنے وڈیروں کے پاس ہوتے، کہتے اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اور وہ بھی یہی سوال کرتے اگر تم ہمارے ساتھ ہو تو پھر مسلمانوں کے پاس کیا کرتے ہو، نمازیں پڑھنے کیوں جاتے ہو؟ تو جواب دیتے اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم ان کا مذاق اڑانے جاتے ہیں، ہمارا دلی تعلق ان سے نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو وہ منافقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پھر سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہاں ایک نئی انہوں نے لاجک اختیار کی ہوئی تھی، نیا ایک ریزن پیش کیا ہوا تھا کہ بھائی بات یہ ہے ان تصیبنا دائرہ، کہیں ہم پر مشکل آ گئی تو ہمیں مشکل سے کون نکالے گا؟ جس طرح آپ دیکھیں نا، مشکل آئی ہوئی ہمارے وطن پہ، IMF سے ہمارا معاہدہ نہیں ہو پا رہا، پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا، آپ مجھ سے اچھی طرح جانتے ہیں، ایک کنڈیشن آتی ہے دوسری آتی ہے، اب مسئلہ کیا ہے؟ ہم کیوں پس رہے ہیں؟ نخشى ان تصیبنا دائرہ، ہم ڈرتے یہ ہیں کہ اگر IMF نے ہمیں جو ہے لون نہ دیا، اس کی شرائط پوری نہ کی، تو ہم کیا ہوں گے؟ معاشی طور پر کیا ہو جائیں گے؟ پریشان ہو جائیں گے، ہمیں کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ قرض نہیں دے گا، اس لیے ہم نقشہ، ہم ڈر رہے ہیں۔ اور اللہ یہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومن بننا تمہارا کام ہے، ہر خوف اور خطرے سے تمہیں بے نیاز کر دینا تمہارے رب کا کام ہے۔ تو ہم نے سارے خطرے دل میں رکھے ہوئے ہیں، بس ایک کام ہے جو ہم نہیں کر پا رہے کہ وہ پکے مومن بننے والا۔ مومن بن جاؤ، اللہ تمہیں عزت دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور اللہ تمہیں عزتیں آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ باقی اللہ نے فرمایا اگر تمہیں زمانے کا ڈر ہے، اگر قحط سالی کا ڈر ہے، اگر تمہیں معیشت کا ڈر ہے، تو پھر مومن تم بنو، تمہارا رب کیا فرمائے گا، کیا کرے گا تمہارے ساتھ؟ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا، او امر من عندہ، یا اللہ اپنی جناب سے تمہارے لیے کامیابی کا راستہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے نکلنے کے راستے بناتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا کہیں پھنس جائے، حاجی صاحب اللہ سے ڈرنے والا پھنس جائے نا، اللہ نکلنے کے راستے جو ہے نکالتا ہے، وہ اسے راستے عطا فرماتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا بندے کو کہ کہاں سے راستہ نکلا اور کس کی وجہ سے راستہ بنا، یہ تو بندے ہیں نا۔ اور جب اللہ کے لیے کوئی بندہ کھڑا ہو جائے، اللہ کے لیے کوئی بندے کھڑے ہو جائیں، اللہ کے لیے کوئی لوگ اگر کھڑے ہو جاتے ہیں، شرط یہ ہے کہ مفاد ان کا ذاتی نہ ہو، لالچ ان کی اپنی نہ ہو، مقصد ذاتی اپنا نہ ہو، مقصد بھی اللہ کے لیے ہو، رضا اللہ کی پیش نظر ہو، کام اللہ کے لیے ہو، تو پھر میرا رب ایسے اس کی مدد فرماتا ہے، ایسے ان لوگوں کی مدد فرماتا ہے کہ دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ مدد آئی کہاں سے اور یہ اسباب میسر ہوئے کیسے۔ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، انسان کا کام رزلٹ حاصل کرنا نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
اللہ ہر ایک پر اتنی ذمہ داری عائد فرماتا ہے جتنا وہ ذمہ داری ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے بندہ. اللہ کسی پر اس کی کیپیسٹی سے زیادہ ذمہ داری عائد نہیں فرماتا. اس کی ذمہ داری ہر بندے کے حساب سے ہے. وہ مالک ہے نا. تو بندے کو یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بندے تو نے کوشش کرنی ہے, اخلاص کا دامن تھامے رکھنا ہے, دیانتداری سے کام کرنا ہے, تیرا جو ہے مطمع نظر صحیح ہونا چاہیے, باقی کام تو کرتا جا, تیرے لیے رستے تیرا رب پیدا فرمائے گا. تو فرمایا یجعل لہ مخرجا, اللہ اس کے لیے نکلنے کے رستے پیدا فرماتا ہے. اچھا پھر دوسرا, تو کیا اگر سارے شیطانوں سے لڑائی مول لے لی, سارے کفر کو ناراض کر دیا, تو کیا بنے گا بندے کا؟ رزق کہاں سے آئے گا؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, پھر رب اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے رزق ملنے کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا. مجھے بتائیے انسان کو کیا چاہیے؟ رستہ چاہیے کامیابی کا, اور زندگی گزارنے کے لیے رزق چاہیے. رب فرماتا ہے تقوی میرا تم اختیار کرو, رستے تمہارا رب تمہیں دے گا, کامیابی تمہارا رب تمہیں عطا فرمائے گا, اور رزق کے دروازے بھی رب کھولے گا, کیونکہ واللہ خیر الرازقین, بہترین رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اچھا جو نفاق کرتے ہیں, منافقت کرتے ہیں, ادھر بھی ہر گھر کے جو مہمان ہوتے ہیں وہ اس طرح کی پالیسی جو لوگ اپناتے ہیں, ان کے لیے آخر میں کیا ہوگا وہ بھی سن لیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ, وہ اپنی پلاننگ پہ شرمندہ ہوں گے, وہ اپنی سازش میں شرمندہ ہوں گے. انہوں نے جو برائی سوچی تھی سوائے شرمندگی کے انہیں کچھ اور ملے گا نہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو رب کے ساتھ جو ہے مخلص نہیں ہوتا, میرا رب اسے دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے, اور وہ آخرت میں بھی ذلت و رسوائی اس شخص کا, ان اشخاص کا مقدر بن کے رہتی ہے. تو حضرات محترم, ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں بڑی اہم ارشاد فرمائی ہیں. ویسے میرے رب کا ہر فرمان اہم ہے, ہر فرمان جو ہے بندے کی بہتری کے لیے ہے. ان میں سے جو یہ آیات ہیں, پہلا یہ کہ تم تعلق رکھو لیکن دلی تعلق اللہ والوں کے ساتھ تمہارا ہونا چاہیے, جو دنیا میں بھی تمہاری اصلاح کا باعث بنیں گے, اور جو رشتہ اور تعلق مرنے کے بعد بھی قائم رہے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا کہ الاخلاء, یہ جو دوست ہیں نا دنیا والے, بعضهم لبعض عدو, قیامت کے دن یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. جن کی دوستی دنیا کی وجہ سے تھی, بزنس پہ دوستی بھی, یہ بھی صدیقین کی دوستی ہے, اگر بزنس حلال کا ہو جائے اس طریقے سے ہو. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امانت دار تاجر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا. یہ تجارت کوئی عام کام نہیں ہے, یہ بڑا جو ہے نا ویلیویبل کام ہے, یہ بڑی جو ہے بڑے اجر والا کام ہے. اور جو ایمانداری سے ملازمت کرتا ہے, محنت کرتا ہے, میرے آقا نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ, محنت کر کے کمانے والا, رزق حلال کمانے والا, وہ اللہ کا دوست ہے. اس سے بڑا احساس بندے کو کیا چاہیے؟ محنت اپنے لیے کر رہا ہے, اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہے, اپنی لائف اچھی کرنے کے لیے کر رہا ہے, لیکن اللہ کا محبوب ارشاد فرماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے. وہ صبح سے شام تک جو ڈیوٹی ایمانداری سے دے رہا ہے نا, جو کام ایمانداری سے کر رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے کرنے پہ بھی اسے اجر عطا فرماتا ہے. تو ارشاد فرمایا رزق حلال بڑی اہم چیز ہے. اور دوسرا فرمایا کہ دوستی جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ رکھو جن کے ساتھ تم مرنا پسند کرتے ہو, جن کے ساتھ اپنا حشر چاہتے ہو. اب ہم اگر اپنے گریبان میں جھانکیں, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے, میں آپ ہم میں سے کوئی بھی شخص تنہائی میں جب سوچتا ہے تو کیا دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرا حشر کن کے ساتھ کرنا؟ تو میرا خیال ہے ہم میں سے ہر ایک کا دلی جواب یہی ہوگا کہ جی وہ یہی چاہتا ہے کہ یا اللہ میرا حشر اپنے نیک بندوں کے ساتھ کرنا. ہر بندہ یہی کہہ رہا ہوگا. یہ تو چاہت ہے. اب اس حشر, اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے ہم عمل کیا وہ کرتے ہیں؟ مرنا مدینہ منورہ میں پالیسی یہود و نصارہ کی, چاہیے ہمیں لواء الحمد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت, اور کرپشن ہم کریں, رشوت ہم لیں دیں, قبضے ناجائز ہم کریں. اور ویسے بات چل رہی ہے تو